اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دے دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کے بہت بڑے قاری ہیں اور قرآن فہمی میں درک رکھتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہ قرآن کا درس دیا کرتے تھے، لوگ اپنے گھر کے پاس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، درس قرآن آپ سے سنتے۔ ایک بار درس کے دوران میں کہہ دیا کہ حضور اکرم اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں کے اندر سان پیدا کرتی ہیں، جگہ اسپیسنگ کرتی ہیں، جو اپنے بھووں کو تراشواتی ہیں یا ان کے بال نکلواتی ہیں وغیرہ وغیرہ، کچھ ایسی باتیں انہوں نے کہہ دی۔ ان کی تقریر کے دوران ایک خاتون اٹھ کے کھڑے رہ گئے، اے عبداللہ بن مسعود، قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہیں پر بھی عورتوں کے لیے لعنت نہیں کی ہے۔ مرد حضرات کے لیے قابل توجہ ہے، ایک خاتون مدینے کی کہہ رہی ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہیں بھی عورتوں پر لعنت نہیں کیا، اور حق ہے اللہ نے کہیں لعنت نہیں کی۔ اب بولیے، کسی کی بات کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جواب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے والی عورت پر لعنت کی ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی، یعنی یہ لعنت بھی اللہ کی طرف سے ایک تعبیل ہوگی، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حدیث میں فرمایا تو وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا۔ ما ینطق عن الہوی، ہمارا نبی کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحی۔ ایک قرآن تو وہ ہے جو ہم دن رات پڑھتے ہیں، اسے وحی مطلوع کہتے ہیں، تلاوت کرنے والی وحی، اور دوسری وہی ہے جو اس قرآن کی وضاحت کرنے والی، نبی کریم صاحب کو اس کے معنی و مفہوم سمجھا کر آپ کے الفاظ میں اس کو اور ڈسکرائب کرنے والی اور وضاحت کرنے والی ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ پھر اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے ان مہاجرین کی جو اپنے گھروں سے، للفقراء مہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان کے ماں چھوٹ گئے، گھروں سے نکالے گئے، کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، اللہ کی مرضی اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور مدد کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی۔ اولئک هم الصادقون، اور یہ سچ اللہ گواہی دے رہا ہے، صحابہ کرام مہاجرین کے اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ اولئک هم الصادقون۔ اور دوسرے نمبر پر والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم، اور دوسرے وہ لوگ جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر دار الحجرت میں بیٹھے تھے، مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے، انصار، اور ان کا حال کیا تھا؟ یحبون من ہاجر الیہم، ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آ گیا تو کونے میں جا کے میاں بیوی بچے، یہ کیا مصیبت ہے ڈیڈی آپ کیوں بلا لیا، ممی آپ کو کیا ضرورت تھی، ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے، اور وہاں پر غیر آ رہے، اور اس زمانے کی قبیلہ واریت اندازہ لگائیے، علاقہ واریت، وہ مکے کے لوگ ہیں، یہ مدینے کے لوگ ہیں، ان کا قبیلہ قریش، ان کا، اور وہاں قبیلے کے اندر بھی قریش میں بھی بہت سارے قبائل ہیں، یہاں پر اوس خزرج قبیلے بیٹھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہر آنے والے کو لبیک کہہ رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں، یحبون، محبت کر رہے ہیں ان سے، ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کر رہے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کو، مہاجرین کو دیا جاتا ہے، یہ انصاری اپنے دن میں رتی برابر چیز محسوس نہیں کرتے۔ بھائی یہ اللہ کے راستے میں لٹ پٹ کے آئے ہیں، جو کچھ اللہ کے رسول دے رہے دینے دو ان کو، بلکہ اپنے آپ پر صحابہ کو، مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود محتاج ہوں گے لیکن چاہتے ہیں کہ مہاجرین کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے بارے فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے دل کی تنگی پر قابو پا لے وہی کامیاب لوگ۔
یا ہم اپنے رشتہ دار کو کچھ دینے کے لیے دکھ محسوس کرتے ہیں، تکلیف اپنوں کو. اب بتائیے یہاں پر غیروں پر مال، اسلام یہ دعوت ہے، اسلام کی روح سے ہر کلمہ گو تمہارا بھائی ہے، اور اگر مسلمان تمہارا رشتہ دار بھی ہے تو دگنا اجر ہوگا اس کا تمہارے لیے. پھر ایک آیت آئیے، آیت نمبر 10، والذین جاؤوا من بعدہم، پھر وہ لوگ جو اگلے آنے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے ربنا یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا کر دنیا میں چلے گئے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض مت رکھ پروردگار، ربنا انک رؤوف رحیم، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں مصر فتح ہو گیا. مصر فتح کرنے والوں میں بڑے بڑے نام، فاتح مصر کو تو آپ جانتے ہوں گے نا، نام سوچئے ذرا ذہن پہ زور دیجئے. حضرت بلال، حضرت زبیر بن عوام نے آ کر حضرت عمر کے سامنے تقاضا شروع کر دیا، مصر ہماری فوجوں نے مسلمانوں کی فتح کیا ہے، اب مصر کی زمینات کو بانٹ دیجئے. اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بانٹوں. یاد آیا کچھ فاتح مصر؟ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں ہجری میں ایمان لائے ہیں. یہ ابھی ہم 3ری سے گزر رہے ہیں، 7ویں ہجری میں ایمان لائے ہیں، لیکن جب ایمان لا لیے تو پھر خالص اسلام کے ہو کر رہ گئے. مصر کو بڑے جری، انتہائی شجیع بہادر قسم کے سپہ سالار تھے، ان کی نگرانی میں مسلمان فوجوں نے مصر کو فتح کیا تھا. اب مطالبہ آ رہا ہے، حضرت عمر فرمایا کہ نہیں میں نہیں دوں گا. اب مثال دی جا رہی ہے. اب اگر میں یہ واقعے میں نام بتائے بغیر یہ کہوں، اسی جگہ وغیرہ کا تاریخ بتائے بغیر صرف اتنا کہوں کہ ایک علاقے کو ایک مسلمان حکمران نے مسلمانوں میں تقسیم سے انکار کر دیا، تو کچھ لوگ تو فتویٰ دیں گے ایسا کرنے والا بدعتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس سے کہ صحابہ کرام نے کیا مثال دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو اس کی زمینات کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا. امیر المومنین مصر کی زمینوں کو بھی آپ تقسیم کر دیجئے. حضرت عمر فرمان ہے کہ نہیں کروں گا. 3 دن تک بحث و مباحثے چلتے رہے. تیسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دلیل لے کر آئے، آیت نمبر 10 سورۃ الحشر. الذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا، وہ جو تمہارے بعد آنے والے. میں اب چند مسلمانوں میں زمینات کو تقسیم کر کے ان کے جاگیرداری نظام کو میں پروموٹ کرنا نہیں چاہتا. اب یہ جتنے ممالک فتح ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، اسلامی حکومت ان کو اپنے کنٹرول میں رکھے گی. وہاں سے جو مال غنیمت ملے گا صرف وہ تقسیم کیا جائے گا، زمینات تقسیم نہیں ہوں گی. یہ حضرت عمر فاروق کا اجتہاد تھا. ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام موجود ہیں اور کسی نے اف نہیں کہا. بولیے اس کو بھی لگائیے فتویٰ یہ بھی بدعت ہے بول کے. اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مثال موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیبر تقسیم کیا، لیکن عمر فاروق نے تقسیم نہیں کیا. اب کم عقل لوگ جو شدت پسند ہیں یہی فتویٰ لگائیں گے، بغیر صرف نام مت بتائیے، یہ قصہ بیان کر دیجیے. یہ شدت آج مسلمانوں کو لے ڈوبی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ کن کن لوگوں نے کیا کیا؟ منافقین نے ان باغیوں کا کیسا ساتھ دیا. الم ترا، تم نے دیکھا، الا الذین نافقوا، ان منافقوں کو، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب جو کفر کے درجے میں پہنچ چکے ہیں، اہل کتاب ہیں، اپنی کتابوں میں اسلام کی نشانیاں پاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا جانتے ہیں جیسا یعرفون کما یعرفون ابناہم، اس کے باوجود کفر کر رہے ہیں. ان یہودی قبیلے کے لوگوں کو مسلمانوں کے اندر جو منافق ہیں وہ تڑی دے رہے ہیں. وہ کہتے کیا ہیں؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کے چلے جائیں.
نہیں رہتے تمہارے بغیر ہم، اور تمہارے بارے میں کسی کی نہیں، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَبَدًا، تمہارے بارے میں کسی کی نہیں سنیں گے. وَإِنْ قُوتِلْتُمْ، اگر مسلمان تم سے لڑنے کے لیے آئے، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق دوغلے ہیں. جس کا پلڑا بھاری دیکھتے ہیں یہ اس کے طرف ہو جاتے ہیں. ابھی سمجھ رہے ہیں کہ تمہاری مدد کے لیے باہر سے کوئی آئے گا تو تم کو تڑی دے رہے ہیں. اب جب دیکھیں گے کہ کوئی نہیں آئے گا، یہ پھر مسلمانوں کی طرف سے تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ ان کا کچا چٹا کھورا. لَئِنْ أُخْرِجُوا، اے مسلمانوں اگر تم انہیں نکال دو یہودیوں کو، لا یخرجون معہم، یہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. وَإِنْ قُوتِلُوا، اگر تم ان سے قتال کرو، لڑو میدان جنگ میں، لا ینصرون، یہ مدد بھی نہیں کریں گے جا کر. یہ تمہاری بھی ہیبت ان پر بیٹھی ہے، تمہاری یونٹی ان کے دل میں ہیبت ڈالی ہوئی ہے. اور اگر انہوں نے مدد کر بھی لی تو یہ اتنے بزدل ہیں. یہودی بھی بزدل ہوتا ہے، یہ منافق بھی بزدل ہوتے ہیں. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنصُرُونَ، اپنے دم دبا کے بھاگیں گے، ابھی کوئی مددگار نہیں پائیں گے. وجہ کیا ہے؟ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، تمہاری یکجہتی اتحاد نے ان کے دلوں پر ہیبت ڈال دی ہے. اتنی ہیبت، صدورہم من اللہ، اللہ سے بڑھ کر تم سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ لوگوں کو عقل نہیں ہے. قوم لا یفقہون، سمجھتے نہیں، سمجھداری نام کو نہیں ہے سمجھداری ان کے اندر. انسانوں سے خدا سے بڑھ کر ڈر رہے ہیں. آج بھی 10 سال پہلے یہ آئے تھے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمت اللہ علیہ، ان سے مکالمہ، بڑے بڑے ان کے جگہ دلما آئے تھے، بات چیت ہوئی. ڈاکٹر صاحب قرآن کی خدمت کرنے والے، حافظ قرآن، بڑا تشفی بخش ان کو جواب دیا. جب وہاں سے نکلے تو سوالات ہیں، میڈیا والے تو ہر جگہ پہنچتے ہیں، کیا بات چیت رہی، جو بھی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. پھر کیا ارادے ہیں؟ ہم اپنے ارادوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہمیں مخالفت کرنی، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہ ان کو اپنا کام کرنے لگے. اس سے سبق سیکھیں اہل ایمان کہ دشمن تو ہمارا اپنا کام کر رہا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، اور اللہ سامنے ہم کو بار بار 1400 سال پہلے وارننگ دے چکا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اور اللہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ واللہ متم نورہ، اللہ نور اسلام کو مکمل کرنا، اتمام تک پہنچانا چاہتا، مکمل کرنا چاہتا ساری دنیا میں اسلام. تو یہ قوم تو ایسی ہے، اس کو سوچ نہیں. اور تم کیا سمجھ رہے، یہ تم سے میدان میں لڑیں گے؟ ارے جتنے مقامات پر حالیہ گزشتہ 20 سالوں میں تباہ مسلمان ممالک ہوئے ہیں، ان کی مجال نہیں ہے. پہلے تو یہ خود نہیں لڑتے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہمارے مقابلے میں کر کے رکھا، جن سے ہماری سرے سے کوئی دشمنی نہیں. مسلمانوں نے آج تک ان کو رتی برابر نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی عیسائی کو، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا. البتہ انہوں نے دھوکہ دے کر ان کو اپنے راستے پر لگا لیا ہے. تمہارے سپر پاور ہے، ملک تمہارا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں تمہارا ڈنکا بجے. تم جو تہذیب، جو طریقہ کار، زندگی کا نظام ایجاد کرو، وہ ساری دنیا میں وہی اپلائی ہونا چاہیے. حالانکہ وہ اپلائی نہیں ہوگا، اپلائی ہوگا جو یہ لوگ بنا چکے ہیں. اور یہ شیطان کے پجاری ہیں، شیطان کی پرستش کرنے والے ہیں. اور ان کا آخری بڑا لیڈر جو دنیا میں آنے والا ہے، جس کی آمد کی یہ تیاریاں کر چکے ہیں، وہ ہے مسیح الدجال. اور ہمیں معلوم ہے حدیث مبارکہ کے ذریعے کہ دجال کو صرف اب ایک ہی ہستی قتل کر سکتی ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور ان کے استقبال کے بارے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہماری عوام کی ایک بڑی تعداد کو اس بارے میں بے خبر رکھا گیا ہے، ہمیں بھی ہوش نہیں. بہرحال اللہ مالک. تو اللہ تعالیٰ ان کا بھانڈا پھوڑا. یہ لوگ اتنے بزدل ہیں، تم سے میدان میں آ کر کبھی نہیں. ایک ملک پر حملہ کیا، فضائی حملے میں اتنے بم گرائے کہ وہاں کیڑے مکوڑے بھی مر گئے.
ایسے ایسے گیس کے بم چھوڑے ہیں کہ ان گیسوں نے اندر غاروں کے اندر جا کر اس میں جیتی مخلوق کی روح نکال لی، کیڑے مکوڑوں کی روح نکالی. تو انسان کیسے بچے گا بتائیے؟ کیوں میدان میں اتر کے لڑ نہیں سکتے؟ پہلے ان کا مقابلے کا انداز کیا تھا؟ ایک ان کے آدمی کو مارا جاتی، یہ 10 مسلمانوں کو مارتے تھے. پھر فیگر بڑھ گیا، ان کے ایک آدمی کو مارو 100 مارتے تھے. اب اتنا فیگر ہے کہ اب ہزاروں میں مار کر ایک آدمی کو بچاتے ہیں. ان کے پاس ان کے قوم کا ایک آدمی اتنا امپورٹنٹ، اور بقایا ساری دنیا ان کے لیے کیڑے مکوڑوں کا درجہ رکھتی ہے. اور یہ چاہتے ہیں ان کی حکومت آخری جو پلاننگ کر کے رکھے ہیں، جس کا نقشہ انہوں نے اپنے ملک کی پارلیمنٹ کے دروازے پر بنا کر رکھا ہے، وہ کبھی گوگل پر جائیے سرچ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس کے حساب سے آبادی بھی دنیا میں ان کی مرضی سے رہے گی، اور ان کے غلاموں خدمتگاروں کے طور پر رہے، برابری کے لیول میں نہیں رہے. اور تم سمجھو یہ جو 12 قبیلے آپس میں ڈھونڈ کے باہر دور دور سے لا رہے ہیں، یہ آپس میں ایک ہے نہیں. تحسبهم جمیعا قلوبهم شتى، آپس میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. بدترین دشمن ہے ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے کے. یہ 12 قبیلے بھی ان میں یونٹی نہیں ہے، جیسا آج مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے، مسلمان دینداروں میں یونٹی نہیں ہے، مسلمان دینداروں کے ان کے لیڈروں میں یونٹی نہیں ہے. ہر ایک اپنی اپنی دینی کی مسجد بنا کے بیٹھا ہے. حنفی، مالکی، شافعی، اہل حدیث، عباسی، سلفی، حنبلی، ایک ایک بنا کے بیٹھا ہے. ہم ایک نہیں. حالانکہ یہ 6 نام جو میں نے گنائے ہیں، میں ایک بار پھر عرض کروں بڑے عاجزانہ طور پر، یہ تمام کو ملانے سے اہل سنت الجماعت ایک جماعت بنتی ہے. حنفی، مالکی، شافعی، اہل حدیث، حنبلی، عمان کے عباسی، سب کا عقیدہ میں نے اسٹڈی کیا ہے. عقیدہ، رسومات، عبادات تقریباً ایک ہی، مائنر ڈفرینسز. عقیدوں میں تو کچھ نہیں ہے، عبادات میں کچھ نہیں ہے، رسومات وغیرہ میں کچھ معمولی چیزیں. ان کی مثال تو شیطان کی ہے. شیطان انسان کو ورغلاتا ہے گناہ کر، اللہ کی نافرمانی کا. اور جیسے شیطان انسان گناہ کرتا ہے، شیطان دور جا کر کھڑے رہ کر کہتا ہے انی بریء منک، میں تیرے سے بری ذمہ ہوں بھائی. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. شیطان ہو کر شیطانیاں کر کے اللہ سے ڈرتا ہے، اور ہم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہم ڈرتے نہیں. چلیے اب یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا، بڑا پیارا ہے ہمارے قاریوں کو سب کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. جم کے پڑھے 2 بار تقوی آیا. تقوی کیا ہے؟ خدا سے ڈرو. ارے کائے کو ڈرو؟ خدا سے. خدا کی ناراضگی سے بچو، ڈرو مت. خدا سے محبت کرو. 70 ماہوں سے زیادہ جب وہ ہم کو چاہتا ہے تو ہم اس کو ایک باپ کے درجے کے اندر چاہ نہیں سکتے؟ اس کو اپنے خالق کے طور پہ چاہ نہیں سکتے ہم اس کو؟ تو اللہ صاف فرما رہا ہے یہاں پہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے بھائی؟ اللہ تمہارے تمام زندگی کے معاملات سے ہم لگے ہوئے، ہم سارے لگے ہوئے. آج دنیا بن جائے، جو کچھ میں چاہ رہا ہوں مل جائے، بوڑھا ہو جوان ہو سب کو ہر چیز ابھی چاہیے. میری زندگی میں یہ سب دیکھنا چاہتا ہوں، یہ مزے لینا چاہتا ہوں. نہیں، اسلام میں ایسے مزے نہیں ملیں گے الا یہ کہ ایک بستی والے پکے اسلام پہ چلنے والے بن جائیں. پھر اللہ ایک وارننگ دے رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بلایا تو خدا نے ان سے ان کے نفسوں کو جب بلاتا ہے تو آدمی کو شعور ہوش بالکل نہیں رہتا. کب تک؟ حتیٰ زرتم المقابر، جب تک کہ موت نہیں آ جائے. اس لیے ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیے. اولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ فاسق ہیں. دوزخ میں جانے والے جنت میں جانے والے یکساں نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں. هم الفائزون. اللہم وجعلنا من الفائزین. اے اللہ ہم کو بھی ایسے شامل. اور یہ جو کلام ہم نے اتارا ہے کیا سمجھ رہے ہو اس کو؟ معمولی چیز ہے. لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، پہاڑ پر اتار دیتے اسے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کی خشیت سے، ہیبت سے دھس جاتا، پھٹ جاتا.
ایک پڑھے لکھے صاحب اس وقت آ کر علامہ اقبال سے ملاقات کرے جب وہ لندن سے ابھی واپس آئے تھے، اور کہا کہ حضرت ایک حدیث سنا میں میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ آپ سمجھائیں گے؟ جی فرمائیے۔ ایک بار حدیث یہ ہے کہ کچھ مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ کھڑے تھے، کچھ صحابہ ساتھ تھے، اور پہاڑ ہلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مارا اور فرمایا کہ کیا کرتا ہے، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 3 شہید جمع ہیں۔ شاید 4 صحابہ کرام تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ۔ اب یہ حدیث سے تو یہ پتہ چلتا کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صدیق ابوبکر صدیق ہے، اب 3 شہید، تینوں شہید ہونے والے ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ اب وہ صاحب انتظار میں بیٹھے کہ اب کیا جاؤ، یورپ سے پڑھ کے آئے ہیں، انگلینڈ کی تعلیم، انگریزی کی اس زمانے کی تہذیب میں تو ہمارے چند انگریزی منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے والے اپنے آپ کو تو بھول گئے تھے، ذرا پیسے مل گئے، سوٹ بنا لیا، ٹائی ڈال لی تو ایسا گردن اکڑی بھی رہتی تھی بھائی، ایسا اکڑی بھی رہتی تھی، ایسا چلتے بھی تو ایسا چلتے تھے، ایسا۔ آج بھی یہی حال ہے، ٹائی ڈال لے تو حال ہی خراب، کرتا پاجامہ پہن کے چلا گیا کوئی تو اس کی کوئی عزت ہی نہیں، پتہ نہیں، پینٹ شرٹ پہنا تو ذرا ہاں ٹھیک ہے، ان شرٹ کر لیا ہو ذرا عزت ہے، ٹائی ڈال لیا، سوٹ پہن 3 پیس کے اندر کیا تھا، 4 آدمی اٹھ کے کھڑے رہ جائیں گے، اب سمجھے کہ کوئی جنم۔ حالانکہ یہاں پر ہم گلف میں آئے ہیں تو بہت ساروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے جی ایم وغیرہ کے ڈرائیورز ہوتے ہیں جو فل سوٹ کے اندر رہتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو وہ صاحب انتظار میں تھے کہ ابھی علامہ اقبال اپنی لائبریری سے کوئی بڑی سی کتاب منگائیں گے اور کچھ اس میں دیکھ دکھا کے، اور علامہ اقبال نے ان کی طرف دیکھ کر حیران سے کہا تھا، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے بھائی، ہاں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم نہیں؟ اگر یہ قرآن اللہ پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، اندر زمین میں دھس جاتا، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، قلب اطہر پر نازل کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے اگر احد پہاڑ لرزتا ہے تو مجھے کوئی حیرانی نہیں۔ وہ صاحب اتنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ یہ ہوتا ہے یہ چھوٹی سی تھوڑی سی تعلیم جو انگریزی کی حاصل کر لیتے ہیں، اپنا آپا کھول جاتے۔ یہ مثالیں ہیں جس کو دیکھ کر اللہ سمجھا رہا ہے تمہیں، اللہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا یا دیگر نبیوں کو دیا، وہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا، کسی کے اپنے غیب سے، اپنی صلاحیتوں سے لایا ہوا کسی کا پاس نہیں تھا۔ وہ غیب کا بھی ہے، ظاہر کا بھی جانا، والرحمن الرحیم۔ پھر اللہ اپنی تعریف بیان کرتا، واللہ الذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں یہاں پر، بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگرانی کرنے والا، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، بڑا ہو کر رہنے والا، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ یہ جو تخلیق کا منصوبہ بناتا، کائنات بس سوچ لیا مجھے بنانا ہے، حکم ہو گیا کن فیکون، بن گئی، پھر بنا کر بنایا بھی منصوبہ، نافذ بھی، عمل میں بھی لے کے آیا، امپلیمنٹ بھی کر دیا، اسے نافذ کیا۔ صورت گری کی کون سی چیز کیسی باریک سے باریک مخلوق، وہ جرثومیں جو ہوا میں اڑتے ہوئے آپ کو سادی آنکھ سے نظر نہیں آتی، کبھی دیکھنا ہو نا، دھوپ آ رہی ہو باہر سے کمرے میں تو دروازے کو تھوڑا سا کھلا رکھیے، اس سان میں سے جب دھوپ آئے گی تو اس کی روشنی میں آپ کو بے شمار جرثومیں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ذرا پورا دروازہ کھول دیجئے، پھر اس روشنی میں آپ ان جرثوموں کو نہیں دیکھ سکیں۔ اس باریک مخلوق سے لے کر کروڑوں اربوں سیارے، ستارے، کائنات میں گیلیکسیز، کہکشائیں، ملینز، بلینز، ٹریلینز جس کے اندر سیارے گھوم رہے ہیں، یہ ہے اللہ کی کاریگری، یہ ہے اللہ کی صورت گری۔ کبھی غور کیجئے اللہ کے تمام ناموں پر، آپ کو زندگی میں جس مشکل کا سامنا ہو
ان ناموں کی مناسبت سے اپنی مشکل کا دور کرنے والا نام چنیے اور اس کا ورد کیجیے سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، رات میں تنہائی میں بیٹھ کر یاد کیجیے اللہ کو، اس نام کا ورد کیجیے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے آپ کی وہ مصیبت دور ہو جائے گی، لیکن پورا اعتماد۔ اچھا اب یہ بھی مت کیجیے نہ میں کروں، بس وہ کام نکلنے تک وہ نام کا ورد ہوتا رہا، سینے پہ پھونکتے رہے، جیسی کام نکلا وہ اللہ کا نام لینا ہی بند۔ یہ ہماری عادت ہے، مسلمانوں کی عادت ہے۔ پر ذری پریشانی ہے، وہ نمازیں چل رہی ہیں، پوچھئے مت، روزے بھی چل رہے ہیں، تسبیحات چل رہی ہیں، داڑھی بھی نکل کر آگے، اور جیسی اللہ نے مصیبت سے پار کیا پھر اپنے رنگ اصلیت پھر دکھا دی۔ یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو۔ ان ناموں میں ان میں بے شمار اللہ کے نام اس کی قدرت کے مظہر ہیں، بے شمار نام اس کی صفات ہے۔ اس کے مطابق معنوں کو معلوم کرنے کی کوشش کریں اور ان ناموں کا ورد کر کے اپنے مسائل کو حل کریں، اور جو اللہ چاہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اپنے آل اولاد کو اس کی تعلیم دیں۔ پھر اچھے نام رکھیے، اپنے اولاد کے اچھے نام رکھیں۔ یہ فلمی نام ہیں، ان سے متاثر ہو گئے، ان ہیرو سے متاثر ہو گئے، نہیں۔ ہمارے لیے ایک ہی ہیرو ہے پوری امت کا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ایک ہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اتنا فرما کر اللہ فرما رہا یسبح للہ، شروع میں سبح للہ، ماضی کا صیغہ، یسبح یہ حال کا مستقبل کا صیغہ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا تھا، کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے سوائے ہمارے؟ ہم وہ نادان گھروں کے بچے ہیں، جوہریوں کے، جو کھیل رہے ہیں ہیرے و جواہرات کے ساتھ، لیکن انہیں سمجھ رہے ہیں کانچ کے ٹکڑے۔ مسئلہ ہے ہمارے۔ پہلے تو یہ شعور نہیں ہے کہ انسان ہے، اس کا احساس۔ دوسرا یہ شعور کہ بغیر میرے ماں باپ کے مانگے کہ میں ان کے گھر، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آیا ہوں، اور میری دنیا میں پوزیشن، اللہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں نے چن کر دنیا کے لوگوں میں سے تم کو نکالا ہے، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ چلیے یہ کام کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہم دعائیں کریں گے، دعائیں بھی نہیں سنی جائیں گی، جو آج کل نہیں سنی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔